بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 142 اور چوتھی قسط ہے اور پیج ہے 390 اور غزوہ احد ہی چل رہا ہے. یعنی اب لاسٹ میں ہم جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، جس کتاب سے یہ پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. یاد تمہیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق و نسیاں ہو گئیں. ناظرین، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا. اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا. ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی. اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اس کو میدان جنگ سے بھاگے کون دشمن اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی. اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اس کو ہیں اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہیں اسی کو ہیں. اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. سورت نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 104. قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو. اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا. ناظرین، ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا. اور اسی طرح کا خسارہ تو بہت ہی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ کیا ہے، وہ ہوگا 143 نمبر اور 5ویں قسط ہوگی. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. چوتھی قسط ہماری مکمل ہوئی ہے الحمدللہ. ہدایت ملے جس کے پیچھے چلے ہم، ستاروں کی ماند ہیں سارے صحابہ. اے گفتار شیریں تو کردار روشن، عجب نور کے ہیں منارے صحابہ. نہ آنچ آنے دیں ایک صحابی پہ بھی ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے صحابہ. محبت کا مفہوم ہم کو سکھایا
ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ، ادا کر دیا حق عشق رسالت، کہے عقل حیران وہ رے صحابہ، ہے سایہ فگن آسمان نبوت، اثر چاند سارے، اثر چاند سورج ستارے صحابہ۔